کرام و شعراء اسلام و حفاظ کرام و رحمت و نور کے شامیانے میں بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کوٹی کوٹی پرنام نتمستک شکل پر جا جنم ہے دین بندو دیانی دی ابھی نندنم جنمتی تھی دادادش ربیع الاولم پرتیبا ادھوت لوکی پرتیما سندرم تیرتھ روپم سورگ سمکانگر اتی پاونم پنیہ بندو سوشبیتم ارو آدی جیوتی جنم استلم سروجن آرادھی پریے تیبانگر سوساہتم سری جن کن کن پرکاشی چر منوہر منگلم سور منوہر شیتلم چھوی موہنی پریے درشنم تانی پرم مہاویر ارو کارونانی دی پروشتم چتر صدیق و فاروق و غنی رو حیدرم فاطمہ پریے درشنی ستیے کٹمبکم۔ بول دیجئے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہوئی جائے گا۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کا بچہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قربان ہے نا، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے نا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایسے ماحول میں بولنے جا رہا ہوں تو جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے وہ گمنام کی زندگی نہیں گزارتا ہے، اور یہ گمنام ہو کر کے میلاد بھی نہیں سنتا ہے بلکہ بول کر کے سنتا ہے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بولنا جانتے ہیں یا ڈولنا جانتے ہیں۔ پورا مجمع بیداری کا ثبوت ہاتھوں کو اٹھا کر کے دے دیجئے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے، تھوڑی سی ایک مرتبہ اور کوشش کیجئے اور مچل کے بول دیجئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہوئی جائے گا، شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا، اور سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہوئی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہوئی جائے گا۔ اور بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔
ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں، قابل لائق صد احترام ہیں۔ جناب جوہی صاحب نے شادی خانہ بادی کے پرحسین موقع سے محفل نور کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ تمام علماء ان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ان کے تیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے سب کو مدعو کیا، محلے والے کو بھی مدعو کیا۔ مقصد کیا ہے کہ محفل میلاد النبی کرانے کی وجہ سے اللہ کی جو رحمتیں اور برکتوں کی جو بارشیں ہوگی، تو اس رحمتوں برکتوں کی بارش میں میرا آنگن گھر بھی نہائے گا، ساتھ میں پورا محلہ نہائے گا۔ بولیے نا مچل کے سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے۔ آج شادی کے ماحول میں 3 دن پہلے سے کوئی 2 دن پہلے باجا بجایا تو دوسرا 4 دن پہلے باجا بجا دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا۔ لیکن مجیب رضا آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، جو پیسے آپ ڈی جے پر خرچ کرتے ہیں، جو پیسے آپ ہلدی کے پروگرام پر خرچہ کرتے ہیں، جس کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان پیسوں کو بچا لیجئے، ان پیسوں کو جمع کیجئے اور دھرم پور کے کسی غریب بچے کو حافظ قرآن بنوا دیجئے۔ انہی پیسوں سے دھرم پور کے کسی غریب بچے کو قاری قرآن بنوا دیجئے۔ انہی پیسوں سے کسی غریب بچے کو عالم دین بنوا دیجئے۔ دھرم پور کے غیور مسلمانوں، ان فضول پیسوں سے اگر سماج کا ایک بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا تو کل قیامت کے دن وہ حافظ قرآن بھی جنت میں جائے گا، ساتھ میں پورا محلہ جائے گا۔ بولیے نا مچل کے سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے تو اور آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کائنات میں زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ساری کائنات کا رچیتا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت آدم کو بھی اسی نے بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ لیکن کائنات میں جس چیز کو بھی اللہ نے بنایا تو اس کی پہچان بھی کرایا ہے، اس کی پہچان بھی کرایا ہے۔ اگر پہچان نہیں کراتا تو آپ جانتے کیسے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا تو اس کا پریچے بھی کروایا۔ اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا اے پہاڑ بلند ہو کے بتا کہ تو کون ہے۔ اللہ نے پیڑوں کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا اے پیڑ پھل دے کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے بلبل کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا، تو گنگنا کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کلیوں کو پیدا فرمایا، فرمایا تو چٹک کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے سبزہ کو پیدا فرمایا تو فرمایا تو لہلہا کے بتا کہ تو کون ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا تو فرمایا اے آدم تو بتا تو کون ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو بتا تو کون ہے۔ حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ تو بتا تو کون ہے۔ حضرت دانیال کو اللہ نے پیدا فرمایا، فرمایا اے دانیال تو بتا تو کون ہے۔ حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا اسماعیل تو بتا تو کون ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل
خلیل اللہ کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو بتا تو کون ہے؟ الغرض سنی مسلمانوں، حضرت آدم کو کہا تو بتا تو کون ہے، نوح نجی اللہ کو کہا تو بتا تو کون ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو کہا تو بتا تو کون ہے، عیسیٰ روح اللہ کو کہا تو بتا تو کون ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو کہا تو بتا تو کون ہے، اسماعیل ذبی اللہ کو کہا تو بتا تو کون ہے۔ مگر جب باری آئی محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ کی، اور ربیع اول کی 12 تاریخ کو جب آمنہ کے آنگن میں اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموش رہیے، خدا بتائے گا کہ مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائیں گے کہ خدا کون ہے۔ بولیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھائیے گا تو کس کے نام پر ہاتھ اٹھائیے گا؟ آج کا مسلمان تو سوچتا ہے پنچایت کے مکھیا کی دلالی کرو تو کامیابی ہے، ودھایک کا دامن تھامو تو کامیابی ہے، سانسد کے گاڑی میں بیٹھو تو کامیابی ہے، پرائم منسٹر سے ہاتھ ملاؤ تو کامیابی ہے، چیف منسٹر سے گلے لگاؤ تب کامیابی ہے۔ لیکن دھرم پور کے غیور مسلمانوں، کامیابی پنچایت کے مکھیا کے دلالی کرنے میں نہیں ہے، کامیابی ودھایک سے ہاتھ ملانے میں نہیں ہے، کامیابی سانسد کی گاڑی میں بیٹھنے سے نہیں ہے، کامیابی نتیش کمار سے گلے لگنے میں نہیں ہے، کامیابی حکومتوں کے دلالی میں نہیں ہے، کامیابی تو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے۔ کوئی نعرہ لگانے والا اس مجمع میں ہے؟ بولیے نا کوئی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔ اس لیے کہ ہم پوری دنیا میں یہ اعلان کرتے ہیں ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، وفادار ہیں، تو وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا، ایسی پہچان بنا کر کے رکھنا ہوگا تاکہ آپ کا بچہ جب سڑکوں پر نکلے تو دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب نبی کا امت، محبوب کبریا کا امت اتنا لاجواب ہے تو اس امت کا رسول کتنا لاجواب ہوگا، کتنا بے مثل اور بے مثال ہوگا۔ سنی جنتی مسلمانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیے، آج پورے گاؤں میں اتنے ہی لوگ نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی لوگ ہوں گے، اس میں نوجوانوں کی تعداد کم ہے۔ آج ہمارے قوم مسلم کے بچے پڑھائی پہ، تعلیم پہ دھیان نہیں دیتے بلکہ کوئی یوٹیوب پہ دھیان دیتا ہے، کوئی فیس بک چلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ لگا رہتا ہے، جس کو جس سے پیار ہوا اسی پہ لگا رہا۔ قوم مسلم کا چھوٹا چھوٹا بچہ فری فائر اور گیم چلانے میں برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، انسان کو جس سے لگاؤ ہو جاتا ہے ہمیشہ اسی پہ لگا رہتا ہے، لیکن مجیب رضا آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہے، او یا واٹس ایپ سے دل لگانے والوں، او فیس بک پہ دن رات گزارنے والوں، او یوٹیوب چلانے والوں، او انسٹاگرام سے محبت کرنے والوں، اگر محبت کرنا ہی ہے تو مسجد سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، اگر محبت کرنا ہی ہے تو علماء کرام سے محبت کرو، پیارے آقا سے
سے محبت کرو، صدیق اکبر سے پیار کرو، غوث اعظم سے محبت کرو، بریلی کے تاجدار سے محبت کرو۔ محبت کرنا ہی ہے تو ماں باپ سے محبت کرو، اگر محبت کرنا ہی ہے تو امام حسین سے محبت کرو، محبت کرنا ہی ہے، دل لگانا ہی ہے تو جشن محفل میلاد النبی سے دل لگاؤ۔ جب تک زندہ رہو گے آنکھوں میں نور ہوگا، دل میں سرور ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑے میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاشے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ۔ عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے۔ نبی کی محبت ہے جان ایمان، نبی کی محبت ہے جان ایمان، یہ میرے رضا کا قلم بولتا ہے۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے، اٹھائیے شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 72۔ اگیان ہی تو کرت محمدہ اندکار ناشا ودھائی تدو دیتو ویویکا اوتار نیارت پرت پرتوی مدھیر نیسک بارت بلونت سونم تیج بہادم سر انما مہا پروشم پروشتم شمبھلے استھانم گرہے وشنو یس سمتیا کرم مادتم پرتوی پال برہارم کرکی گرارت تپسیت پرم پراگت پرماتما یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیے سرو دھن گرن ستیے سمتا سمیلن پراتنا۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ آپ لوگ نیند کو طلاق دے کر کے آئے نا، بولیے نا آئے دے کر کے۔ دیکھیے ایک گاؤں میں 2-4 بڑھو لوگ یہ بیچار کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج جو میلاد میں مولانا آئیں گے نا ان سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اور سوال کیا تھا کہ کسان تھا تو سوچا کہ ہل جوتنے کا نیت پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ ہل جوتنے کا نیت۔ آئے مولانا لوگ باہر سے، کہا حضرات ہل جوتنے کا نیت آتا ہے آپ کو؟ تو مولانا بولے ہاں آتا ہے، اس لیے کہ نہیں کہتے تو لوگ کہتا کہ کچھ عیبے نہیں کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو مولانا تقریر کے درمیان ہل جوتنے کی نیت بتایا، کہا کہ جو لوگ ہل جوتنے کی نیت پوچھ رہے تھے وہ لوگ سن لیجئے۔ تو مولانا نے کہا کہ اس طرح سے ہل جوتنے کی نیت کرنا ہے کہ نیت میں کرتا ہوں 5 کٹھا دھان کھیت جوتنے کی، پیچھے اس بیل کے واسطے پیٹ کے منہ میرا کھیت کے طرف کیا کہا؟ بیل جو لوگ جو ہی نہ کہتا ہے، بولیے نا۔ تو اس لیے آپ تمامی حضرات اگر کسی ٹینشن میں نہیں ہے، غم میں نہیں ہے تو مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مجیب رضا آپ کے ڈسچارج بیٹری کو چارج کر کے جائے گا، لیکن ویوو موبائل کی بیٹری نہیں، اوپو موبائل کی بیٹری نہیں، نوکیا موبائل کی بیٹری نہیں، عشق مصطفیٰ کی بیٹری چارج کر کے جائے گا، محبت مصطفیٰ کی بیٹری چارج کر کے جائے گا۔ اس لیے کہ ویوو موبائل کی بیٹری ڈسچارج تو کر سکتی ہے، عشق مصطفیٰ کی بیٹری کبھی ڈسچارج نہیں ہوتی۔ حضرات ملاحظہ فرمائیے، ذرا اپنے نبی کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے۔ کہا ایشور نے قرآن میں تم دیالو سنسارم، ویدوں نے گھیر کہا مانو کو اپدیش دیا، ایک ایشور کے پوجا کا دنیا کو سندیش دیا کہ ظلم کی
تھی اٹھائی پاپ کو اگنی لگائی ज्ञान की ज्योति जलाई प्यार की दुनिया बसाई हे मोहम्मद इष्टतम हे मोहम्मद इष्टतम कन्या का ऊद मिटाया विधवा का भाग जगाया नारी का मान बढ़ाया बेटी का हक दिलाया गाया गीत पुरानों ने कलंकी और मोहम्मद की उपनिषदों ने गान किया अल्लाह रसूल मोहम्मद की कबीरा तुलसी नाम ने सबने आपकी प्रशंसा की सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की श्री शतम सुरजुवतम गुरुवतम प्रजाजनम पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। तुलसीदास जी कहते हैं देश अरब भरत लता सुहाई सूथल भूमि का सुनो खगराई राजनीति भूपिरित दिखावे आपन मत सबका समझावे संत विक्रम के दो अनंगा महान कोट निश्चतुर पतंगा अस्त्र शस्त्र संगरम सचचारी जिनकर वंश हुए बहुबारी बरस सहसिक सुंदरम होई जिनके बाद न पावे कोई तुलसी भजो भजन सती गोरी बिना मोहम्मद पार न होई। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। तुलसी करवट बाद में सब पढ़ते काम भाई कुटवासी ना बनो ए बिना मोहम्मद नाम ए तुलसी दुनिया वालों को बता दो जन्नत किसी के पाप की नहीं है बल्कि वो तो रसूल पाक की है। जन्नत में उसी का ठिकाना होगा जो रसूल अल्लाह का दीवाना होगा रसूल अल्लाह का दीवाना होगा। तुलसीदास जी कहते ओ लोगों अरब की धरती होगी अरब की सरजमीन होगी हर तरफ सूखा पड़ रहा होगा अकाल पड़ रहा होगा चरिंद मर रहे होंगे परिंद मर रहे होंगे पेड़ सूख रहा होगा तब ऐसी संकट और मुसीबत की घड़ी में धरती फरियाद कर रही होगी आकाश पुकार रहा होगा चंद्रमा की आंखों से खून के आंसू निकल रहे होंगे तब अल्लाह का करम होगा और आमना के गोद में रसूल अल्लाह का जन्म होगा। मचल के सुभान अल्लाह। आमना के गोद में रसूल अल्लाह का जन्म होगा। शशांतम चरणम शीशबनम पर्वतम चरणम शीशबनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौतानम स्वाहा। अपना सवाल हुआ क्या आने वाला अंतिम महर्षि सतयुग के किरकता युग कलयुग में आने वाला महर्षि जगत बालक जिनके सुंदरता का कोई जवाब न होगा क्या वो आकाश के चंद्रमा के तरह होंगे। जवाब देने वालों ने कहा महाराज कैसी बात करते हो कहां आकाश का चांद कहां मदीने का चांद कोई जवाब तो लाओ। कहा कि आकाश के चंद्रमा के तरह नहीं होंगे तो क्या वो पर्वत पहाड़ के तरह होंगे। कहा महाराज कैसी बात करते हो कहां पर्वत पहाड़ कहां मदीने का हबीबे परवरदिगार। कहा आकाश के चंद्रमा के तरह नहीं होंगे पर्वत पहाड़ के तरह नहीं होंगे तो क्या वो अंतिम महर्षि जगत बालक गंगा जलम स्नानम पंडितम गौतानम स्वाहा क्या वो गंगा के पवित्र धार के तरह होंगे। कहा महाराज कैसी बात करते हो गंगा के धार में आदमी फंसे तो उसकी जिंदगी तमाम भी हो जाती है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन आकाए दो जहां अल्लाह का हबीब अल्लाह का नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे है जो भी उनका दामन थाम लेता है जो भी उनका कलमा पढ़ लेता है उसका बेड़ा यहाँ भी पार है वहाँ भी पार है। इसलिए या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बोलिए जरा मोहब्बतों के साथ हजरात तो हम वो आका के गुलाम हैं जिनकी तारीफ और प्रशंसा अपने तो अपने
پرائے بھی کرتے ہیں۔ اسلام جب مکے سے نکلا تھا ابو جہل نے کہا مکے سے باہر نہیں جانے دیں گے، لیکن مکہ سے مدینہ پہنچا ہے۔ جب مدینہ پہنچا تو عبداللہ ابن سلولی نے کہا مدینہ سے باہر اسلام نہیں جانے دیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اسلام مکے سے مدینہ گیا، مدینہ سے عراق پہنچا، عراق سے امریکہ پہنچا، امریکہ سے الجیریا پہنچا، الجیریا سے افریقہ پہنچا۔ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، مصر چلا گیا، لیبنان پہنچ گیا، ایران پہنچ گیا۔ کافر کا مشن تھا کہ اسلام کو پھیلنے نہیں دیں گے، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ مچل کے سبحان اللہ، اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ مچل کے سبحان اللہ۔ سنی جنتی مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اوتار نیارم پرتھوی مدھیم سدیما سنگرم جپو لا الہ الا لما ہرنی پاپن الا اللہ پرم پدم جنم بکنتو جپے نام محمد۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے صاحب خانہ نے شادی خانہ بادی کے موقع سے اس محفل کو سجایا، رچایا، بنایا، اہتمام و انصرام کیا ہے، علماء کو مدعو کیا ہے۔ شادی کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ شادی کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ مدینے والے آقا ساری کائنات کے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی کرنے سے نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شادی کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں شادی کرنے سے اللہ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور شادی کرنا عبادت بھی ہے۔ کیا ہے؟ عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور شادی کرنا عبادت بھی ہے۔ حضرات ذرا اندازہ لگائیے، آج ہم اور آپ شادی کرتے ہیں، بچہ آدمی مشورہ اسی سے مشورہ دوسرے سے اسی وقت لیتا ہے جب اسے اپنے مشورہ دینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ آدمی دوسرے کے قانون پہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے پاس اس کے پیغمبر کا کوئی قانون نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے ہمیں اور آپ کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، جینے کا دستور حیات بتایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو، آگے بڑھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچہ جب 8 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تاکید کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچہ جب 12 سال کا ہو تو اس کا بسترا الگ کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بچہ شادی کے لیے تیار ہو جائے، حد بلوغیت کو پہنچ جائے، شادی کرنے کے لائق ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دو۔ ایسا رشتہ کرو جو رشتہ دنیا میں بھی کام آئے اور کل قیامت میں بھی کام آئے۔ مچل کے سبحان اللہ۔ نکاح کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں ملنا ملانا۔ حضرات اجنبی آدمی رہتا، اجنبی لڑکا بھی رہتا ہے، لڑکی بھی رہتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ سکون کا رشتہ ہے، اطمینان کا رشتہ ہے، قرار کا رشتہ ہے۔ جتنا سکون بیوی کو اپنے شوہر کے پاس
پاس ملے گا اتنا اسے میکے میں نہیں ملے گا. جتنا سکون ایک شوہر کو اپنی بیوی کے پاس ملے گا اتنا سکون دہلی اور بمبئی میں بھی نہیں ملے گا. حضرات یہ سکون کا رشتہ ہے, اطمینان کا رشتہ ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے, اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا, ایک جان سے پیدا فرمایا. یہ آیت کریمہ ہم ہر نکاح کے خطبے کے درمیان سنتے ہیں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کرتے. اللہ فرماتا اے لوگو ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. سنی جنتی مسلمانوں, شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو شادی کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. کیسے؟ آدمی جب تک شادی شدہ نہیں ہے اپنے نصیب کا رزق پا رہا ہے, بولیے اپنے نصیب کا روزی پا رہا ہے. اور جب شادی ہوئی تو بیوی کے نصیب کا بھی روزی شوہر کو مل رہا ہے. بچے پیدا ہوئے تو بچے کے نصیب کا بھی روزی بولیے باپ کو مل رہا ہے. تو بولیے روزی میں برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا. اس شادی کو ہم نے کتنا کٹھن کر دیا ہے, شادی میں کتنی سادگی ہے. میرے آقا کے بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک انگوٹھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, غریب ہوں, مفلس ہوں, تلاش ہوں. میرے آقا نے فرمایا جا نکاح کر لے, شادی کر لے اور یہ انگوٹھی اپنی بیوی کو مہر میں دے دینا. کیا فرمایا؟ یہ انگوٹھی اپنی بیوی کو مہر میں دے دینا. ایک اور صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس بیوی کو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے بھی کہا یا رسول اللہ غریب ہو, مسکین ہو, مفلس ہو, قلاص ہو. یا رسول اللہ میرے پاس دو ہی کپڑے ہیں, ایک کپڑے سے شرمگاہ کو چھپاتا ہوں, ایک کپڑا اوڑھتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جا نکاح کر لے, شادی کر لے اور جو کپڑا اوڑھتا ہے وہی کپڑا اپنی بیوی کو مہر میں دے دینا, وہی کپڑا اپنی بیوی کو مہر میں دے دینا. ایک اور صحابی آج کہا یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, غریب ہوں, مسکین ہو. میرے آقا نے فرمایا قرآن تمہیں یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن کے چند آیتیں, چند سورہ مجھے یاد ہے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی تب جا نکاح کر لے اور جو سورہ تمہیں یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرا دینا, مہر ادا ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا. شادی میں کتنی سادگی تھی لیکن ہم اور آپ شادی کو اتنا کٹھن بنا دیا ہے, اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ بیٹی کا نکاح کرے تو کیسے کرے, شادی کرے تو کیسے کرے. سنی جنتی مسلمانوں, بغداد کی بات ہے, آج کی بات نہیں ہے, بہت پہلے کی بات ہے. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جی میرے پاس ایک لڑکا ہے لیکن میں اپنے لڑکے کی شادی ایک نیک خاتون کے ساتھ جس کے سینے میں 30 پارے قرآن ہوں گے, جو 300 پارے کی حافظہ ہوگی, اس کے ساتھ میں اپنے لڑکے کا نکاح کروں گا, شادی کروں گا. حضرات لیکن بادشاہ نے کہا جس کے پاس بھی لڑکی حافظ قرآن ہو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت, پھر آپ کو پتا کیسے
کے چلے گا؟ معلوم کیسے ہوگا کہ کس کی بچی حافظ قرآن ہے، کس کے گھر میں بچی قرآن کی حافظہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جس کے گھر میں بچی حافظ قرآن ہو آج رات میں اپنے گھر میں چراغ جلا کر کے رکھے گا، گھر کے کھڑکی کو کھول کر کے رکھے گا، میں رات کے تاریکی میں بستی سے گزروں گا، جس کے گھر سے کھڑکی کے ذریعے سے روشنی باہر آ رہی ہوگی میں سمجھ جاؤں گا کہ اس گھر کی بچی حافظ قرآن ہے۔ حضرات رات کے سناٹے میں بادشاہ سلامت پورے لاہو لشکر کے ساتھ بستی سے نکلنے لگتے ہیں، بستی سے گزرنے لگتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کے گھر میں بچی حافظ قرآن ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک گھر نہیں، دو گھر نہیں، بستی میں جتنے گھر تھے ہر گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ہر گھر سے روشنی کھڑکی کے ذریعے سے باہر نکل رہی تھی۔ مطلب بتایا یہ جا رہا تھا کہ اے بادشاہ سلامت، اس بستی میں جتنے گھر ہیں ہر گھر کی بیٹی حافظ قرآن ہے، ہر گھر کی بچی حافظ قرآن ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر ہے قول خدا، ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ دہلی کا منسٹر تو روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ بولیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ، اور ذرا عقیدت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ شادی میں کتنی سادگی ہے۔ انشاءاللہ چونکہ بادل جب لگتا ہے تو سفر